بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ 4 دن بعد جو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے تھے ان کا فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے، اور جو یہ فیصلہ کیا گیا تفصیلی فیصلہ ہمارے تک پہنچ گیا، ہم آپ کو بتائیں گے، اس کی سماعت کا احوال بھی بتائیں گے کہ مکمل سماعت میں کیا ہوا۔ بظاہر یہ میچ فکس لگ رہا ہے کیونکہ خفیہ اداروں کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ ہم تک پہنچ چکی ہے، اور اس رپورٹ میں جو اسیسمنٹ رپورٹ ہے کہ پی ٹی آئی نے کتنی سیٹس لینی تھی اگر 31 دسمبر کو یہ انتخابات ہوتے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، اور اس کے بعد جو اس رپورٹ میں ریمارکس دیے گئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے کہ عام انتخابات اور خصوصاً بلدیاتی انتخابات کی اگر بات کی جائے اسلام آباد میں تو اسیسمنٹ رپورٹ کیا کہتی ہے۔ جو یہ فیصلہ ہے اس کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں ضرور کہ ایک جو صحافی ہیں، اب ایک ایک کر کے یہ صحافی جو ہے وہ جمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مسلم لیگ نون کا اور پی ڈی ایم کا ساتھ دیتے تھے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو رائٹ ناؤ کنڈیشنز ہیں، اس کنڈیشنز میں غریدہ فاروقی کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور اس کی وجوہات آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ صحافی جو کہ بڑھ چڑھ کر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے نعرے مارتے تھے، اب وہ پی ڈی ایم پہ تنقید کرتے کیوں نظر آ رہے ہیں۔ دوسری چیز ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے، عمران خان کے جو ساتھی ہیں، جو سینیٹرز ہیں، وہ ایک تاریخ کا کہہ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، عام انتخابات کے حوالے سے، اس میں کتنی صداقت ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی کوشچن گوئی کی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ دیکھیں 4 دن بعد بلدیاتی انتخابات ہونے تھے، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آ گیا۔ اب یہ فیصلہ کیا ہے اس کو تو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے سندھ سے یہ لوگ بھاگے، سندھ میں نفری کا کہ پولیس کی نفری نہیں ہے، پھر سیلاب آ گیا، ہم بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکتے، پھر یہ لوگ بھاگے پنجاب سے، اب یہ لوگ بھاگے اسلام آباد سے، اگلا حیدرآباد اور کراچی میں انہیں، اس سے بھی یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ تو پی ڈی ایم آخر راہ فرار کیوں اختیار کر رہی ہے؟ یہ مجھے راز کبھی نہ کھلتا اگر میرے تک وہ رپورٹ نہ پہنچتی جو رپورٹ کے خفیہ ادارے کی ہے، جو کہ اسیسمنٹ رپورٹ ہے۔ وہ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں ہم، لیکن میں پہلے آپ کو سماعت کا احوال بتا دیتا ہوں۔ آج الیکشن کمیشن میں یہ سماعت ہوئی، آپ کو پہلے وجہ پتا ہونی چاہیے کہ یہ بیسکلی بلدیاتی انتخابات ڈیلے کیوں ہوئے۔ ڈیلے اس وجہ سے ہوئے ہیں یہ بلدیاتی انتخابات کیونکہ وفاقی حکومت نے قانون سازی کی، اور اس قانون سازی کے مطابق جو ہے وہ اسلام آباد میں 101 یو سیز کی تعداد بڑھا کر 125 کر دی گئی، اور میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ڈائریکٹ کر دیا گیا۔ آج جب چیف الیکشن کمشنر اس کی سماعت کر رہے تھے تو اس سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی صوبائی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ بلدیاتی انتخابات ہوں۔ اب کیوں نہیں صوبائی حکومتیں چاہتی، میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو پی ڈی ایم حکومت سے ڈر کے بھاگ رہی ہے، دوسری وہ سمجھتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں تو گراس روٹ لیول تک پاور جاتی ہے، فنڈز دینے پڑتے ہیں، ترقیاتی کام ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے فیور میں نہیں ہے۔ اور رائٹ نو ایک امپیکٹ کریٹ ہو جانا تھا کہ پی ٹی آئی تو جیت گئی ہے بلدیاتی انتخابات، تو آگے جنرل الیکشن بھی پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے، تو اور ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے تھے مسلم لیگ نون کو، اس وجہ سے یہ قانون سازی کرائی گئی، اور جو ہے یہ دھوکے سے قانون سازی کرائی گئی۔ یعنی آپ نے کہا کہ دہشت گردی کا اجلاس بلا رہے ہیں، اور اس اجلاس میں آپ نے تمام اراکین کو بلا کے یہ قانون منظور کرا لیا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے آج کی سماعت کی۔ بظاہر میچ فکس لگ رہا تھا، چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا آخر آپ کیوں کرتے ہیں، تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کے سے ڈیلے نہیں ہوں گے، اس کے بعد ہم قانون سازی نہیں کریں گے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جب بھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کرائیں، آپ لوگ کوئی قانون سازی لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ دوسری دفعہ ملتوی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 50 یونین کونسلز تھیں اسلام آباد میں، اس کی تعداد بڑھا کے 101 کی گئی۔ جب 101 کی گئی، ان کو یاد آیا دوبارہ ہم نے تعداد بڑھانی تو 125 کر دی گئی۔ اب جب دوبارہ تعداد بڑھا دی ہے تو ساتھ کہا ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ہو جائے۔ پہلے یہ انڈائریکٹ ہوتا تھا، چیئرمین سلیکٹ ہوتے تھے، اس چیئرمین جس پارٹی کے زیادہ ہوتے تھے ان میں سے ایک سلیکٹ کیا جاتا، اب میئر اور ڈپٹی میئر کا ڈائریکٹ کر دیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ میئر اور ڈپٹی میئر کا ڈائریکٹ انتخاب کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک آرڈیننس جو ہے جاری کرنے کا کہا گیا تھا، اور اس پہ قانون سازی کا کہا گیا تھا، اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا سہارا لے کے اس آرڈیننس کا اس چیز کو انہوں نے قانون سازی کر دی اور اپنے مفاد میں یوز کیا ہے۔ اب لیٹ سی عدالت کا الیکشن کمیشن نے 4 دن بعد ہونے والے انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے۔ 31 دسمبر کو جو انتخابات ہونے تھے اب ان کی تاریخ آگے چلی جائے گی، اور الیکشن کمیشن کہے گا کہ بھائی جس طرح سے انہوں نے ایکسپیکٹڈلی کہا ہے
کہ ہم نے تو یہ میئر اور ڈپٹی میئر کے حوالے سے تو ہم پریپیئر نہیں ہیں، یہ تو انتخاب ڈائریکٹ ہونا ہے. دوسری بات ہے یونین کونسلز کی تعداد بڑھا دی گئی، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، لہٰذا اب نئی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی اور پی ڈی ایم نے راہ فرار اختیار کر لیے. اب آتے ہیں ہم اس رپورٹ کے حوالے سے جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ اس رپورٹ میں جو انکشافات کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اگر 31 دسمبر کو ایز اٹ از جو کہ ایز آف ناؤ جو کنڈیشن ہے اس پر انتخابات ہوتے 101 یو سیز پر، تو میجورٹی کس پارٹی کو حاصل ہوتی؟ پی ایم ایل این 25 سیٹیں لیتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے جو کہ خصوصی خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف 2 سیٹیں ہوتی ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی 63 سیٹیں ہوتی ہیں 63، اور اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی 6 سیٹیں ہوتی ہیں. اچھا ریمارکس کیا دیے گئے ہیں، ریمارکس آپ پڑھ لیں. Above assessment is based on popularity of parties as well as some independent candidates. As of now, PTI is regarded most popular party in the capital because all 3 sitting MNAs belongs to it. دیکھیں اسلام آباد کے تینوں ایم این ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ موسٹ پاپولر پارٹی بھی ہے، ان کے ایم این ایز بھی ہیں، تو لائکلی یہ تھا کہ 63 سیٹس جو ہیں پی ٹی آئی وہ حاصل کریں. اب یہ رپورٹس کیوں نکالی جاتی ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک سروے ہوتا ہے، ایک اسیسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے. انتخابات سے پہلے کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز جیسے کہ سروے رپورٹس دیگر ادارے کرتے ہیں، ویسے انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا کنڈکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ اچھا اگر ہم نے رائٹ ناؤ ابھی یہ انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کی چانسز آنے کے زیادہ ہیں، انڈیپینڈنٹ اتنے آئیں گے، یہ جوڑ توڑ یہ ہوگا. تو یہ رپورٹ جو ہے ہمارے تک پہنچی اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ پی ٹی آئی کے چانسز زیادہ تھے، اور پی ٹی آئی کا آپ کو بھی پتا تھا، عام لوگوں کو پتا ہے مقبولیت زیادہ ہے. پی ڈی ایم نے اسی وجہ سے راہ فرار اختیار کی ہے اور الیکشن سے ایک دفعہ پھر بھاگ گئے ہیں. اب 31 دسمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے. مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے جن کو ٹکٹس دیتے وہ. اب فیصل جاوید صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جلد وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حلف اٹھائیں گے، انشاءاللہ مارچ 2023 الیکشن کا مہینہ ہوگا. یہ فیصل جاوید نے کیوں کیے ہیں؟ عمران خان اس سے پہلے مارچ کا انڈیا دے چکے ہیں، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مارچ میں الیکشن ہوں گے. لیکن آپ یہ سوچیں، ایک پوائنٹ جو میں آپ کو لمحہ فکریہ جو ہے آپ کو سوچنے کے لیے دے رہا ہوں، کہ جو حکومت اور پی ڈی ایم اور یہ تمام جو ہے ریاستی ادارے مل کے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات دسمبر میں نہیں ہونے دیے، تو کیا مارچ میں یہ جنرل انتخابات کی طرف معاملہ جائے گا؟ صرف ایک صورت میں جا سکتا ہے، اگر معاشی طور پر کوئی ایمرجنسی یا کوئی ایسے حالات نہ بن جائیں کہ جس سے وہ سوچیں کہ صرف اسٹیبلٹی جو ہے وہ عام انتخابات سے آ سکتی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی کامیاب نہ ہو جائے جو کہ نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی، تب تک مارچ میں انتخابات نہیں ہوں گے. یہ بڑا سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے کہ جو 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات نہیں کرا رہی، مارچ میں جنرل الیکشن کرا دے گی. نو وے. عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اس کے لیے تمام حربے جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ صحافی جو حکومت کے جو ہے گیت گاتے تھے، جو حکومت کو لے کے چلتے تھے، وہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں. غریدہ فاروقی کی ٹویٹ ہے، آپ یہ دیکھیں. گیس بحران کی ابتر صورتحال، گھریلو صارفین تک کو گیس نہیں مل رہی، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، سردیوں میں بجلی لوڈ شیڈنگ. عمران خان کا 4 سالہ دور حکومت میں تو یہ چیز نہیں دیکھی تھی، یہ غریدہ فاروقی کہہ رہی ہیں. اب سردیوں میں بجلی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، غذائی مہنگائی، آٹا دال چاول قیمتوں میں 60 سے 80% اضافہ، دہشت گردی، گورننس کا برے سے برا حال ہے. This is not what Kabir Zadi is saying, this is غریدہ فاروقی is saying کہ وہ صحافی جو سپورٹ کرتے تھے وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ رائٹ ناؤ گورننس ایسی ہو رہی ہے، جو ملک کے حالات جا رہے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا. اسی وجہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خدا را عوام پر جو ہے وہ اتنا ظلم نہ کریں، عوام پہ اتنی مشکلات نہ لائیں، کیونکہ یہی وہ عوام ہے جو کہ محنت مزدوری کر کے 2 وقت کا بمشکل روزی کماری اپنے بچوں کا پیٹ اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے. لہٰذا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور آسانیوں کا بظاہر تو سلوشن سب کو پتہ ہے، کیا اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں یہ ہمارے اداروں نے کرنا ہے. لیٹس سی کیا حالات بنتے ہیں. فی الحال کے لیے قبر زدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.